الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پاکیزہ مقدس دین دیا ہے، اس کے بارے میں یہ ہدایت دی ہے کہ ہم اس دین کو 100% اختیار کریں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ دین کا کچھ حصہ لینا اور کچھ حصے کو چھوڑ دینا، بعض کو قبول کرنا، بعض کو ترک کر دینا، یہ کامل ایمان والوں کی صفت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب یعنی توریت، اس کے کچھ حصے پر عمل کرتے تھے اور کچھ حصے کا انکار کرتے تھے۔ ان کو تنبیہ کی گئی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ ارشاد باری تعالی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو طریقہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، یعنی اسلام کی تعلیمات پر 100% عمل کرنا، پورے دین کو اختیار کرنا۔ یاد رکھو، دین کا ایک حصہ ہے عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اس حصوں کو بھی پورے طریقے سے اختیار کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ نماز 5 وقتہ پڑھنا، اللہ کے لیے روزہ رکھنا، صاحب نصاب ہو جائے تو زکوٰۃ دینا، استطاعت ہو تو حج کرنا، اور بندگی کے جتنے کام ہیں جیسے تلاوت قرآن، ذکر اللہ کا اہتمام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل، ان ساری چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ محبت اطاعت چاہتی ہے۔ اگر ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے طریقے کو بھی اپنانا پڑے گا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا، ان کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ اگر ہم محبت کے دعوے دار ہیں اور ہمارا لباس اچھا نہیں ہے، ہمارا چہرہ نورانی نہیں ہے، گھروں میں سنت پر عمل نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں سنتوں پر عمل نہیں ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم زبان سے جو دعوے کر رہے ہیں اس میں ہم سچے نہیں ہیں، ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے، ہمارا اظہار محبت ادھورا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون جگر سے جس معاشرے کو پروان چڑھایا تھا، جس جماعت کو تیار کیا تھا، جس کو صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہو گئے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی راستہ اختیار کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کی اس جماعت کے حالات پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی محبت کیسی تعمیر تھی، ان کی زندگی کتنی خوبصورت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا ان میں کیسا جذبہ تھا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ کو کچھ کہنا تھا، آپ نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کے جانثار ہیں، آپ ممبر پر تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے تھا جو سامنے مسجد میں موجود تھے، یہ داخل ہو رہے تھے۔ وہاں کان میں آواز پڑی کہ حضور فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے، اندر آنے کا انتظار نہیں کیا، بس حضور کا ارشاد کان میں پڑا ہے، اسی وقت عمل کرنا ہے۔
یہ اطاعت کا مزاج تھا، یہ جذبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تعمیل کا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کھیت میں تھے، کسی سے کچھ بات چیت ہو گئی، غصہ آ گیا، کیچڑ کے درمیان، مٹی کے درمیان ہے لیکن وہیں بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا آپ کیچڑ میں کیوں بیٹھ گئے؟ کپڑے خراب ہو گئے، جسم پر مٹی لگ گئی۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غصہ آئے کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ۔ حضور نے سکھایا ہے، اس سے غصہ کم ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنا سکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ پانی میں ٹھنڈک ہوتی ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، اس کی طرف سے غصہ پیدا ہوگا، اس میں حرارت ہوگی، تیزی ہوتی ہے۔ وضو کے ذریعے وہ تیزی اور حرارت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر غصہ بڑھے گا تو نقصان ہو جائے گا۔ آدمی غصے میں قتل تک کر دیتا ہے، آدمی غصے میں طلاق دے دیتا ہے، غصے ہی کی وجہ سے انسان اپنے گھر کو بگاڑ دیتا ہے، غصے ہی کی وجہ سے رشتہ ختم کر دیتا ہے، غصے ہی کی وجہ سے کسی کو قتل کر دیتا ہے، گالی دے دیتا ہے، برا بھلا کہہ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے قتل کے جتنے واردات ہوتے ہیں عام طور پر تحقیق کے بعد دو اسباب سامنے آتے ہیں۔ ایک تو نشے کی لت، دوسرے کہ غصہ آ گیا، جھگڑا ہوا اور غصے میں آ کر قتل کر دیا، کوئی دشمنی تھی قتل کر دیا، زمین جائیداد کا مسئلہ تھا، موقع پا کر ایک نے دوسرے فریق کی جان لے لی۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ غصہ، انتقام اور شیطان کی اکساہٹ اس درجے کو پہنچ گئی ہے کہ لوگ اپنے بھائیوں کا، شوہر اپنی بیوی کا قتل کر دے رہا ہے۔ ایسی واردات گاہ بگاہ ملک میں سننے کو ملتی رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ غصے کو قابو میں رکھیں۔ غصہ آ جائے اعوذ باللہ پڑھے، اللہ کی پناہ حاصل کرے شیطان مردود کے شر سے، کھڑا ہو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہو لیٹ جائے۔ یہ عمل غصے کو قابو میں کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ کہیں اور جا کر بیٹھ جاؤں، کیچڑ مٹی ہی میں بیٹھ گئے کہ حضور کا ارشاد ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں ہماری کامیابی ہے، اور صرف زبان سے محبت کا دعویٰ اور عمل سے حضور کے نمونے اور طریقے کا انکار ہمیں کامیابی نہیں دلا سکتی۔ مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یعنی 100% دین پر عمل کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ ساتھ معاملات کو صاف رکھنا، معاشرت اچھی بنانا، اخلاق اچھے کرنا۔ کتنے لوگ ہیں عبادت تو کر رہے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، مگر زبان ان کی اچھی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں تلاوت تو کرتے ہیں مگر گالی بھی دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو حج تو کر رہے ہیں مگر اپنے بھائی کو وراثت کا حصہ نہیں دیتے، اپنی بہن کی وراثت کا حصہ نہیں دیتے۔ معاملات ان کے صاف نہیں ہیں، پڑوسی کی زمین پر قبضہ ہے، سرکاری زمین پر قبضہ ہے، بجلی چوری کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے سے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ معاملات کو صاف رکھے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ معاملات کو صاف رکھیں، کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر باقی نہ رہے۔ قرض لیا ہے ادا کرے، کسی کی کوئی امانت رکھی ہوئی ہے مانگنے پر واپس کرے، ذرہ برابر امانت میں خیانت نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صاحب سفر میں تھے۔ اللہ کے نبی سواری پر چڑھتے تو وہ سہارا دیتے، اترتے تو سہارا دیتے، یعنی خدمت کرتے۔ ایک مقام پر دشمنوں نے تاک کر تیر چلائی، وہ ان کی گردن میں آ کر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ صحابہ نے کہا ان کے لیے بشارت ہو، شہادت کی موت پائی، خوشخبری ہو، جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے دوران دشمن کی تیر کھا کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ بشارت کی بات کہی، خوشخبری کی بات کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، اس لیے کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چرا لی تھی جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا ہوگا۔ مال غنیمت سے اس نے ایک چادر خیانت سے لے لی تھی،
اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا۔ غور کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو بتایا کہ خیانت کتنا سخت گناہ ہے۔ وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة۔ جو آج خیانت کر رہا ہے قیامت کے دن خیانت کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ حدیث میں ہے اگر کسی نے اونٹ خیانت کے طور پر چرا لیا، قیامت کے دن وہ اونٹ اس کی پیٹھ پر سوار ہوگا اور چلا رہا ہوگا۔ بکری چرائی وہ اس کی پیٹھ پر ہوگی، گائے چرائی وہ اس کی پیٹھ پر ہوگی اور چلا رہی ہوگی۔ گویا کہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے خیانت کا مال اس کی پیٹھ پر رکھ کر ساری مخلوق کو بتا دیا جائے گا یہ خائن ہے، یہ چور ہے، دنیا کی ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ آج جو ہم اپنے آپ کو بہت اچھا خیال کر رہے ہیں، غور کر لیں کل قیامت کے دن ہمیں اس چیز کا سامنا کرنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوگا تو مجھ سے کہیں گے اللہ کے رسول آپ سفارش کر دیجئے، مجھ سے مدد چاہیں گے۔ میں اس وقت کہوں گا میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، میں نے تم کو دنیا میں بتا دیا تھا، میں نے تم کو پیغام پہنچا دیا تھا کہ اگر تم غلط کرو گے، خیانت کرو گے، چوری کرو گے، قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے، قیامت کے دن تم کو حساب دینا ہوگا۔ دنیا میں تم کو خبردار کر چکا، اب میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ معاملات کو صاف رکھیں، کسی کی چھوٹی سی چیز بھی اپنے ذمے نہ رکھیں۔ کوئی حق ہے فوراً ادا کریں، ورنہ آخرت میں حق کی ادائیگی کرنی پڑے گی، مگر اس وقت نیکیاں دینی پڑیں گی۔ آج مال لیا ہے کل نیکی دینی پڑے گی، آج کوئی چیز لے لی ہے حسنات دینے پڑیں گے، اچھے اعمال دینے پڑیں گے۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ اس کا 1000 روپے لیا تھا تو آج 1000 روپے واپس کر دوں، وہاں یہ ہوگا کہ اپنی نیکی اس کو دو۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک آدمی پہاڑوں کے برابر عمل لے کر آئے گا، لیکن اس پر بندوں کے حقوق ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، ساری نیکیاں ان میں تقسیم ہو جائیں گی، پھر بھی حق والوں کے حق باقی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے حق والوں کے گناہ اس پر ڈالو، چنانچہ ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ ثم طرح علیہ ثم طرح فی النار۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حق والوں کے گناہ، ان کی برائیاں، ان کی خطائیں اس شخص پر ڈالی جائیں گی اور پھر اس کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا گیا۔ پہاڑوں جیسی نیکی لے کر آئے گا مگر قیامت کے دن خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس انسان یہی ہوگا کہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لا کر بھی خالی ہاتھ رہ جائے گا، کوئی عمل اس کو بچا نہیں پائے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ حق والوں کے حق کی وجہ سے اس کو کل قیامت کے دن پکڑ لیا جائے گا۔ آج موقع ہے اپنے اوپر جو حقوق ہیں اس کو ادا کریں، آج جس کی جو چیز ہمارے پاس ہے اس کو دے دیں، کل قیامت کے دن کی جواب دہی سے بچیں۔ حق ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے معاف کرا لیں، نظر انداز نہ کریں، ورنہ اللہ کے یہاں باز پرستئی ہے۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا محل تعمیر ہو رہا تھا، محل جس زمین پر بننا تھا اس کے بیچ میں ایک جھوپڑا آ گیا، بوڑھی عورت کا مکان تھا، کچا مکان۔ سپاہیوں نے کہا بادشاہ کا محل بننے والا ہے، تم یہ زمین بیچ دو۔ اس نے کہا مجھے نہیں بیچنا، میری زمین ہے، میرا گھر ہے، محل تم اس سے آگے بھی بنا سکتے ہو، مجھے نہیں بیچنا۔ سپاہیوں نے ظلم کر کے اس کے زمین لے لی، جھوپڑا گرا دیا، زمین کو محل کے حصے میں شامل کر لیا۔ وہ بیچاری روتی دھوتی رہی، کوئی پرسان حال نہیں۔ ایک دن اس نے سنا کہ بادشاہ کی سواری گزرنے والی ہے، اور جہاں سے سواری گزرنے والی تھی اس کے درمیان ایک پل بھی آتا تھا۔ بوڑھی عورت نے موقع غنیمت جانا، جا کر کسی طرح اس پر چھپ گئی۔ بادشاہ کی جب سواری گزر رہی تھی، بادشاہ نیک تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگی تو یہ بوڑھی عورت جہاں چھپی ہوئی تھی وہاں سے نکل آئی، اس نے بادشاہ کی سواری کی لگام پکڑ لی، بادشاہ کی سواری کو روک دیا اور بادشاہ سے صرف ایک جملہ کہا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھ کو اتنی بات بتا دیں
کہ میرا اور آپ کا حساب اس پل پر ہوگا یا پل صراط پر ہوگا، یہاں حساب ہوگا یا پل صراط پر ہوگا۔ بادشاہ گھبرا گیا، سواری سے نیچے اترا۔ اس نے کہا، اللہ کی بندی، میں نے تمہارے ساتھ کون سا ظلم کیا ہے؟ بوڑھی عورت نے آنسوؤں کے ساتھ اپنی داستان سنائی کہ تمہارے سپاہیوں نے میری زمین غصب کر لی، میرا مکان گرا دیا۔ بادشاہ کو سخت تکلیف ہوئی، سپاہیوں کو سزا دی اور کہا اس جگہ پر محل بنانا ختم کر دیا جائے، اور جو زمین محل کے لیے روکی گئی ہے اس زمین کو جھوپڑے سمیت اس بوڑھی عورت کو دے دی جائے۔ میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گا اور یہ بوڑھی عورت اپنی فریاد لے کر آئے گی، میں کیا کہہ سکوں گا؟ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اونچے معیار تک، بلندیوں تک لے جاتی ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی۔ حدیث میں ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں: ہون متبع، نفسانی خواہشات، شخ مطاع، خود غرضی، حرص و لالچ، و اعجاب لنفسہ، اپنے آپ کو پسند کرنا، صرف اپنی رائے کو اہمیت دینا، دوسروں کو نظر انداز کرنا، دوسروں کو کمتر اور اپنے آپ کو بہتر خیال کرنا۔ اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں نجات دینے والی بتائیں۔ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو نجات دلائیں گی، جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جائیں گی، جو انسان کو سرخرو کریں گی۔ العدل فی الغضب والرضا، غصے میں بھی اور خوشی کی حالت میں بھی عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ القص فی الفقر والغنی، چاہے کشادگی ہو چاہے تنگی ہو، میانہ روی اختیار کرنا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا، غریبوں مسکینوں کو نوازنا، فقیروں بیواؤں یتیموں پر اپنا مال لگانا۔ تیسری بات یہ فرمائی، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کھلے میں بھی اور چھپے میں بھی اللہ سے ڈرنا۔ خشیت اور تقوی اختیار کرنا، ڈرنا اس بات سے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے، ڈرنا اس بات سے کہ اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، ڈرنا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے سارے اعمال کا دفتر کھول دیا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، قیامت کا دن وہ ہوگا جب سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، کوئی چیز چھپی نہیں رہ جائے گی۔ قیامت کے دن وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو سامنے لے آئے گا۔ قیامت کے دن وہ ہوگا کہ کسی پر ادنا ظلم بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پیش کر دے گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، اے بیٹے، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ کرو گے، زمین یا آسمان میں کہیں چھپ کر کرو گے، کسی چٹان میں گھس کر کرو گے، قیامت کے دن اللہ اس برائی کو لے آئے گا۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے گناہ کو حاضر کر دے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کے ترازو قائم کریں گے، کسی پر رائے کے دانے کے برابر ظلم نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن ہم حساب لینے کے لیے کافی ہوں گے۔ ہر ایک چیز پیش کر دی جائے گی۔ آج کوئی عمل انسان کر رہا ہے، یہ خیال کر رہا ہے اس عمل کو دیکھنے والا کوئی نہیں، اس برائی کو جاننے والا کوئی نہیں، مگر اللہ کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ خدا تعالیٰ نگراں متعین ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل کو جانچ رہا ہے، ہماری ہر بات کو سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ سینوں کے راز اور بھید تک کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انسان غور کر لے کہ قیامت کے دن جا کر اس کو ہر عمل کا جواب دہ ہونا ہے، ہر عمل اس کا پیش کر دیا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غور کر لو تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آگے تم کون سی کمائی بھیج رہے ہو، تم آگے اپنے لیے کون سا سرمایہ بھیج رہے ہو، تمہاری نیکی جا رہی ہے یا بدی جا رہی ہے، تمہاری اچھائیاں جا رہی ہیں یا برائیاں جا رہی ہیں،
تم صرف جمعے کے دن 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ نہ سمجھو کہ تم نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اپنے معاملات کو صاف رکھو، اپنی معاشرت اچھی بناؤ، اپنے اخلاق عمدہ کرو، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کا اہتمام کرو۔ مسلمانوں، اس وقت اس ملک میں ہم بدترین حالات سے دوچار ہیں۔ شکنجہ کس دیا گیا ہے، عرص حیات تنگ ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی مہلت ملی ہوئی ہے، اگر ہم نے اس مہلت کو غنیمت نہ جانا، اور اگر اب بھی ہم نے اپنی غفلت کو ترک نہ کیا، اگر اب بھی ہم نے اپنے اندر اتحاد پیدا نہ کیا، اگر اب بھی ہم نے اپنے اندر 100% دین لانے کی کوشش نہ کی، تو یقین جانیے اس ملک میں ہمارا اور ہماری نسلوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ ہم عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے تمہاری عزت اللہ کے کلام سے جڑی ہوئی ہے، تمہاری عزت اللہ کے دین سے جڑی ہوئی ہے، تمہاری سربلندی خدا کی شریعت سے جڑی ہوئی ہے۔ تمہارے لیے کامیابی کا ہر نقشہ اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا